دوردرشن حیدرآباد کے دوپہر اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد اعجاز الدین۔ خبروں کے آغاز پر آئیے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ ملک میں کورونا سے روبے صحت ہونے والوں کی شرح 63.18% تک پہنچی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 39,310 نئے کیسز۔ سچن پائلٹ گروپ کے ارکان اسمبلی کو ہائی کورٹ سے ملی راحت۔ نااہل قرار دیے جانے کی درخواست پر جو موقف برقرار رکھنے کا حکم۔ لال قلعے سے یوم آزادی تقریب کا ڈیجیٹل طریقے سے کیا جا سکے گا مشاہدہ۔ ویب کاسٹنگ کے ذریعے پریڈ نشر کرنے مرکز کا منصوبہ۔ اور حیدرآباد 20 سرکردہ نگرانی والے شہروں میں شامل۔ 1000 افراد کے لیے 30 CCTV کیمروں کی تنصیب۔ لندن کے ادارے کی رپورٹ۔ سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے سیلاب اور کورونا سے متاثرہ آسام، بہار اور اتر پردیش کی عوام کے لیے راشٹرپتی بھون سے 9 ٹرک امدادی سامان روانہ کیا۔ اس موقع پر مرکزی وزیر صحت ہرش وردھن اور انڈین ریڈ کراس سوسائٹی کے عہدیدار موجود تھے۔ امدادی سامان میں تارپولن کپڑے، بیڈ شیٹس، پکوان کا سامان، سرجیکل ماسک کے علاوہ PPE کٹس ہیں۔ راجستھان میں کانگریس کے باغی سچن پائلٹ گروپ کے ارکان اسمبلی کو ہائی کورٹ سے راحت حاصل ہوئی ہے۔ راجستھان ہائی کورٹ نے نااہل قرار دینے کی درخواست پر موقف برقرار رکھنے کے احکامات جاری کیے۔ واضح رہے کہ سابق میں راجستھان کے اسپیکر کی جانب سے جاری کردہ نوٹس کو چیلنج کرتے ہوئے باغی قائد سچن پائلٹ کی جانب سے داخل کی گئی درخواست پر فیصلہ جاری کیے جانے کا امکان تھا۔ اس دوران انہوں نے ایک اور درخواست داخل کی۔ اس مقدمے میں مرکز کو بھی شامل کرنے سے متعلق داخل کی گئی درخواست کو راجستھان ہائی کورٹ نے قبول کر لیا۔ مقدمے کی سماعت 15 منٹ کے لیے ملتوی کی گئی۔ بعد ازاں دوبارہ سماعت کا آغاز ہوا۔ اس مقدمے میں مرکز کو بھی شامل کیے جانے کے باعث حتمی فیصلہ آنے میں تاخیر کے امکانات کے پیش نظر تب تک ارکان اسمبلی کو نااہل قرار دیے جانے سے متعلق درخواست پر موقف برقرار رکھنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ملک میں کورونا متاثرین کی روبے صحت ہونے کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کل ایک ہی دن میں تقریباً 34,600 افراد شفا یاب ہونے کے بعد ڈسچارج ہو گئے۔ ملک بھر میں تاحال 8,17,209 افراد روبے صحت ہو چکے ہیں، جبکہ اس وقت 4,40,135 فعال کیسز ہیں۔ اس وقت ملک میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح 2.41% تک پہنچ گئی ہے۔ حکومت کے مطابق ملک میں کل ایک ہی دن میں سب سے زیادہ 39,310 کورونا کے کیسز سامنے آئے۔ ملک میں متاثرین کی تعداد 12,87,945 تک پہنچ گئی ہے۔ اسی طرح گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کی سطح پر 740 افراد کی اموات واقع ہوئی۔ ملک میں اس وائرس سے تاحال فوت ہونے والوں کی تعداد 30,601 تک پہنچ چکی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق کل ایک ہی دن میں ریکارڈ مثبت کیسز اور اموات پہلی مرتبہ درج ہوئے ہیں۔ چین کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ کے تناظر میں مرکزی حکومت کی جانب سے فوج کی طاقت میں اضافے کی سمت قدم بڑھائے جا رہے ہیں۔ ہندوستانی فضائیہ نے اپنے بیڑے میں 5 نئے رافیل جنگی جہازوں کی شمولیت کے پیش نظر جنگی صلاحیت میں مزید اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ہوا سے زمین پر نشانہ لگانے والے نئے طریقہ کار پر مبنی میزائل سسٹم کو اس پر نصب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کورونا وائرس کے پیش نظر مرکزی حکومت کی جانب سے اس مرتبہ یوم آزادی کی تقریبات ڈیجیٹل طریقہ کار سے منعقد کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ دلی کے لال قلعے پر وزیر اعظم کی جانب سے ترنگا لہرانے کے ساتھ ساتھ پریڈ جیسے پروگرامز ویب کاسٹنگ کے ذریعے نشر کرنے کا منصوبہ ہے۔ واضح رہے کہ ہر سال لال قلعے کے پاس یوم آزادی تقریب کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہزاروں افراد پہنچتے ہیں۔ کووڈ کی وجہ سے ہجوم کے جمع ہونے سے احتیاط برتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جاریہ سال یوم آزادی تقریب راست طور پر دیکھنے کا موقع کئی افراد کو فراہم نہیں ہوگا۔
اسی کے پیش نظر یوم آزادی تقریب کا مشاہدہ زیادہ سے زیادہ افراد کو کرنے کا موقع فراہم کرنے کے مقصد سے آن لائن اور سوشل میڈیا کے ذریعے یوم آزادی تقریب کو نشر کرنے کا مرکزی وزارت داخلہ نے فیصلہ کیا ہے۔ یوم آزادی تقریب کے موقع پر کیے جانے والے احتیاطی اقدامات کی تفصیلات سے واقف کرواتے ہوئے ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کو مکتوب روانہ کیا گیا ہے۔ یہ مشورہ بھی دیا گیا ہے کہ کورونا کا صف اول میں کھڑے ہو کر مقابلہ کر رہے ڈاکٹرز اور صفائی کارکنوں کی خدمات کو یوم آزادی تقریب کے موقع پر اجاگر کیا جائے۔ حیدرآباد دنیا کے 20 سرکردہ سب سے زیادہ نگرانی میں رہنے والے شہروں میں شامل ہو گیا ہے۔ لندن کے کمپیٹک نالج ادارے نے جو اب ٹیکنالوجی خدمات کی نگرانی اور تجزیہ کرتا ہے، سالانہ رپورٹ میں یہ انکشاف کیا ہے۔ اس ادارے کی جانب سے دنیا بھر کے تقریباً 150 شہروں میں CCTV کیمروں کی تنصیب کی تعداد کی رپورٹ جمع کی گئی ہے۔ 20 سرکردہ شہروں میں لندن تیسرے مقام پر ہے جبکہ حیدرآباد 16ویں مقام پر ہے۔ حیدرآباد میں تقریباً 3 لاکھ CCTV کیمروں کی تنصیب کے بعد اسے دنیا کے 20 سب سے زیادہ نگرانی والے شہروں میں 16واں مقام حاصل ہوا ہے، جبکہ چنئی 21ویں اور دہلی 33ویں مقام پر ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس مہندر ریڈی نے یہ رپورٹ ٹویٹر پر شیئر کی ہے۔ انہوں نے ملازمین پولیس اور عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کئی دہوں سے جاری ایودھیا تنازع کی 9 نومبر 2019 کو یکسوئی ہوئی۔ عدالت عظمیٰ نے متنازع مقام پر مندر تعمیر کرنے کا فیصلہ سنایا، جس کے بعد کام میں تیزی پیدا کر دی گئی ہے۔ مندر کی تعمیر کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے خصوصی ٹرسٹ تشکیل دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی موجودگی میں رام مندر کی تعمیر کے آغاز کے موقع پر اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو بھومی پوجا ہوگی۔ بعد ازاں مندر کی تعمیر کا کام شروع ہوگا۔ اس دوران بتایا گیا ہے کہ ایودھیا میں 101 فٹ بلند مندر کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ امکان ہے کہ مندر کی تعمیر کے لیے 3 تا 3.5 سال کا وقت درکار ہوگا۔ تعمیراتی کمپنی L&T کی جانب سے مشنری اور تعمیراتی اشیاء ایودھیا منتقل کی جا چکی ہے۔ ضلع میرچل سیتاپھل منڈی سے تعلق رکھنے والے ستیم گوڑ نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ کورونا سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بجائے اس کے حکومت کی جانب سے جاری کردہ رہنمانہ خطوط پر عمل کرتے ہوئے جلد سے جلد عمل صحتیاب ہو سکتے ہیں۔ ستیم گوڑ پیشے سے صحافی ہیں۔ کورونا کی علامات پر انہوں نے حکومت کی جانب سے طبی مدد حاصل کی۔ شخصی احتیاط کے ساتھ ساتھ انہوں نے قوت مدافعت میں اضافہ کرنے والے غذا کا استعمال کیا اور حکومت کی جانب سے تجویز کردہ دوا استعمال کرتے ہوئے وہ صحتیاب ہو گئے۔ ایریا ہاسپٹل کا طبی عملہ ان سے مسلسل رابطے میں تھا۔ ان کی تجاویز اور مشوروں نے صحافی کے حوصلے بلند کیے۔ ستیم گوڑ نے بتایا کہ صاف صفائی، سماجی فاصلے کی برقراری، ماسک کے استعمال کے ساتھ ساتھ ایسی غذا استعمال کی جائے جس سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ఇప్పుడు అందరూ కూడా అట్లనే అయిపోయినారు. కరోనా వచ్చిందనగానే వాడిని ఏదో పేషెంట్ని చూసినట్టు అట్లా దూరంకి వెళ్ళి భయంగా అట్లా దూరం నుంచి చూస్తున్నట్టు అట్లా పబ్లిక్ కూడా అవేర్నెస్ ఇంకా బాగా రావాలి. నాకు కూడా అదే అనిపించింది. అరే నాకు భయం వేసింది. తర్వాత కొంచెం ధైర్యం తెచ్చుకున్నాను. మనమే భయపడితే ఎట్లా మనం నలుగురికి చెప్పేవాళ్ళం ఇట్లానే. ఇమీడియట్గా నేను హోమ్ క్వారంటైన్లోకి వెళ్ళిపోయాను. మందులు వాడతాను వేసుకున్నాను. 14 days నేను ఇంట్లోనే ఉన్నా. నా సపరేట్ బాత్రూమ్, నా సపరేట్ బెడ్రూమ్ అన్ని కింద నేను నాది అన్నీ సపరేట్గా ఉన్నాను. ఇప్పుడు బాగున్నాను. నాకు అంతకుముందు కోవిడ్ నుండి ఫోన్లు వచ్చాయి. నాకు గవర్నమెంట్ కూడా నాకు మా ఏరియా హాస్పిటల్ నుండి నాకు పారాసెటమాల్, అజిత్రోమైసిన్, విటమిన్స్ ఈ టాబ్లెట్స్ తెచ్చి వాళ్ళు ఇచ్చారు. నాకు ఒకరోజు వచ్చి GHMC వాళ్ళు కూడా వచ్చి స్ప్రే చేయడం అట్లాంటివన్నీ జరిగినాయి. నేను ఇప్పుడు 14 days క్వారంటైన్లో హోమ్ ఐసోలేషన్ ఉండి నేను మంచిగా అయిపోయాను. అయితే నేను అందరికి చెప్పేది ఒకటి ఏంటంటే భయపడకండి. ఫస్ట్ భయపడద్దు. కరోనా వచ్చిందని ఫస్ట్ భయపడద్దు. ఎవరికైనా అనిపిస్తే తన దాకా వస్తే కానీ భయపడద్దు. భయపడితే సగం మనం ఇది అయిపోయినట్టే. ఆ రోగం ఇంకొంచెం مرکزی حکومت نے چین کے ساتھ ساتھ ان ممالک سے سرکاری خریدی پر پابندی عائد کر دی ہے جن کی زمینی سرحد ہندوستان سے متصل ہے۔ دفاع اور قومی سلامتی کو مستحکم بنانے کے مقصد سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ اخراجات سے متعلق محکمے نے ایک تفصیلات حکم نامہ کہا ہے کہ حکومت نے 2017 کے عام مالی ضابطوں میں ترمیم کی ہے جس کا مقصد ملک کے دفاع یا قومی سلامتی سمیت اس سے براہ راست یا بالواسطہ طور پر وابستہ معاملات کی بنیاد پر ہندوستان کی زمینی سرحد سے متصل ممالک سے بولی لگانے والوں پر پابندی نافذ کرتے ہیں۔ اس حکم کے مطابق ایک سے ممالک کی کوئی بھی کمپنی اشیاء یا خدمات سرکاری خریدی میں بولی لگانے کی تبھی اہل ہوگی جب اس کا نام مجاز اتھارٹی میں رجسٹرڈ ہو۔ صنعت اور داخلی تجارت کے فروغ سے متعلق محکمے کی تشکیل کردہ رجسٹریشن کمیٹی
اندراج کے لیے مجاز اتھارٹی گروپ اس کے علاوہ وزارت خارجہ سے منظوری اور وزارت داخلہ سے سیکیورٹی منظوری لازمی ہوگی۔ ہیوسٹن میں چینی قونصل خانہ بند کرنے امریکہ کے احکامات کے اندرون 72 گھنٹے چین نے رد عمل ظاہر کیا ہے۔ چنگڈو میں واقع امریکی قونصل خانہ کا لائسنس منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ واضح ہے کہ چنگڈو میں 1985 میں امریکی قونصل خانہ قائم کیا گیا تھا۔ دوسری جانب سے امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے الزام عائد کیا کہ چین کے سفارت خانے کی جانب سے جاسوسی سرگرمیاں انجام دی جا رہی تھیں، اسی لیے ہیوسٹن میں چین کی سفارت خانے کو بند کر دیا گیا ہے۔ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کی ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کے تیسرے اور فیصلہ کن میچ آج سے آغاز ہوگا۔ دونوں ٹیموں کی نگاہ سیریز جیتنے پر مرکوز ہوگی۔ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے مابین دنیا بھر میں کرکٹ سرگرمیاں کورونا وائرس کے سبب موقف ہونے کے 117 دن بعد شائقین کے بغیر اور کورونا کے حوالے سے کچھ نئے ضوابط کے ساتھ ٹیسٹ سیریز شروع ہوئی ہے۔ سافٹ میں کھیلے گئے پہلے میچ میں ونڈیز نے انگلینڈ کو 4 وکٹوں سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل کر لی تھی۔ پہلے میچ میں ونڈیز نے کھیل کے ہر شعبے میں انگلینڈ کو شکست دی۔ انگلینڈ نے دوسرے ٹیسٹ میں ونڈیز کو 113 رنز کے بڑے فرق سے شکست دے کر سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ میچ آج دوپہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ انڈین پریمیئر لیگ کا 19 ستمبر کو متحدہ عرب امارات میں آغاز ہوگا۔ 51 دنوں تک جاری رہنے والے IPL سیزن 13 کا 8 نومبر کو فائنل کھیلا جائے گا۔ ہندوستانی وقت کے مطابق میچز شام 7:30 بجے شروع ہوں گے۔ IPL کے اختتام کے بعد ٹیم انڈیا آسٹریلیا کا دورہ کرے گی۔ آسٹریلیائی حکومت کے قواعد کے مطابق ہندوستانی ٹیم 14 دن کوارنٹائن میں رہے گی۔ ICC کی جانب سے آسٹریلیا میں منعقد شدہ T20 ورلڈ کپ کو کورونا وائرس کے پیش نظر ملتوی کیے جانے کے فیصلے کے باعث IPL کا انعقاد ممکن ہو سکا ہے۔ حیدرآباد سمیت ریاست کے دیگر حصوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ہوا کے کم دباؤ کے علاوہ جنوب مغربی مانسون سرگرم ہے، جس کے اثر سے آئندہ 2 دنوں تک تلنگانہ کے بعض مقامات پر ہلکی یا تیز بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی کے بعد GHMC کے عہدیدار چوکس ہو گئے اور نشیبی علاقوں میں رہنے والے افراد کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ کل صبح سے دوپہر تک ریاست میں موسلادھار بارش ہوئی۔ ناظرین، آج کے دوپہر خبرنامہ میں فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھیے سرخیاں اور مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔ ملک میں کورونا سے روبے صحت ہونے والوں کی شرح 63.18% تک پہنچی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 39,310 نئے کیسز۔ سچن پائلٹ گروپ کے ارکان اسمبلی کو ہائی کورٹ سے ملی راحت۔ نااہل قرار دیے جانے کی درخواست پر جو موقف برقرار رکھنے کا حکم۔ لال قلعے سے یوم آزادی تقریب کا ڈیجیٹل طریقے سے کیا جا سکے گا مشاہدہ۔ ویب کاسٹنگ کے ذریعے پریڈ نشر کرنے مرکز کا منصوبہ۔ اور حیدرآباد 20 سرکردہ نگرانی والے شہروں میں شامل، 1000 افراد کے لیے 30 CCTV کیمروں کی تنصیب۔ لندن کے ادارے کی رپورٹ۔